خیر اس میں ایک سوال میں جلدی میں پڑھا تو یہ بھی ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ انبیاء سے بہتر ہیں. ہم کہتے ہیں سوائے حضور کے، حضور سے بہتر تو کوئی نہیں ہے. خاتم المرسلین افضل الانبیاء، ان سے کوئی بہتر نہیں ہے، نہ ہے نہ ہوگا. لیکن ہم اپنے ائمہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ حضور کے علاوہ جو انبیاء ہیں ان سے بہتر ہیں. اور آپ کو بھی کہنا پڑے گا، آپ کو بھی کہنا پڑے گا، آپ بچ کے کہاں جائیں گے؟ آپ کے یہاں یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ سنو بیٹا، آپ کے یہاں یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل؟ میری امت کے علماء، میرے امت کے علماء کا وہی درجہ ہے جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا درجہ تھا. ہے آپ کیا نہیں ہے؟ انکار کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں بھی یہ حدیث ہے، آپ کے یہاں بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ہماری امت کے علماء کا مرتبہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ فلاں نبی کو چھوڑ کر اور فلاں رسول کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے سے یہ بازاروں میں چلنے والے علماء بنیاد نہیں، ٹھیک ہے، نہ صحیح، نہ صحیح. امام ابو حنیفہ تو مراد ہوں گے، حضرت امام ابو حنیفہ وہ تو مراد ہوں گے، حضرت امام شافعی وہ تو مراد ہوں گے، یا وہ بھی عالم نہیں ہیں؟ تو عالم نہیں تو آپ ان کے مقلد کیوں ہیں؟ انہی کی پیروی کیوں کر؟ ہم بھی ان کو مانتے ہیں بہت بڑے عالم تھے، ہم مانتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے وہ. امام احمد ابن حنبل بہت بڑے عالم تھے، بڑی قابل عزت شخصیت ہے. امام مالک بہت بلند مرتبہ عالم تھے، متقی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے. ہم جھوٹ بات تھوڑی کہیں گے. ٹھیک ہے، آپ ایسے علماء کو کہیے کہ ایسے علماء کے لیے رسول نے فرمایا کہ ان کا مرتبہ انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہے، کہ انبیاء بنی اسرائیل جیسے وہ ویسے یہ. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میں تو مانتا ہوں اس بات کو، لیکن یہ بتائیے آپ کہ یہ جو چاروں ائمہ ہیں جو بدرجہ اولا علماء ہیں، ان سب کے پاس علم آیا کہاں سے تھا؟ آپ میری بات توڑ نہیں سکتے، میری بات توڑ نہیں سکتے. وقت نہیں ہے میرے پاس، مجبوری ہے میری. ان چاروں ائمہ کے پاس جو بھی علم آیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ سب ائمہ اہل بیت سے آیا. تو جب شاگرد انبیاء کے برابر ہیں تو استاد انبیاء سے افضل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب زیادہ مجھ سے نہ کہلوائیے. آپ کو تو علی کے امام ہی ہونے والے میں شک ہے، کوئی بات نہیں، فریڈم آف بلیف ہے، آزادی عقیدہ ہے، میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ کو تو علی کے امام ہونے کے بارے میں بھی شک ہے، کوئی بات نہیں، ہم برا نہیں مانتے اس کا. حضرت امام شافعی پورا مصر جن کا مقلد ہے، جن کو امام مانتا ہے، ہندوستان میں کیرلا، جنوبی ہندوستان میں سب انہی کو مانتے ہیں. بہت بڑے عالم تھے، مجتہد وقت تھے. آپ کے 4 اماموں میں سے ایک امام تھے. مگر وہ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو تو علی کے بارے میں یہی شک ہے کہ وہ امام بھی تھے کہ نہیں تھے. کوئی پرابلم نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آزادی ہے عقیدے کی. لیکن حضرت امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَشَافِعِيُّ وَاللَّهِ سَيَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ وَمْ رَبُّهُ اللَّهُ. شاف کو ترجمہ سن لیجئے. شافعی مر گیا، مرتے مرتے یہی اس کو پتہ نہ چلا کہ اس کا رب کون ہے، اللہ ہے اس کا رب یا علی ہے اس کا. تو آپ کو تو یہ فرمانا ہے کہ ہم بدبخت ائمہ کو انبیاء سے بہتر سمجھتے ہیں. حضرت امام شافعی کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے ان کی خبر لیجئے. فرما رہے ہیں کہ لیس یدری، مجھے پتہ ہی نہیں کہ علی ربہ ہم ربہ. اب وہ جسمانے بھی کہہ رہے ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ان کا شعر ان کے دیوان میں
موجود ہے. بس یہ سب باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں مجھے کسی کو چت کرنا ہے، مجھے چت نہیں کرنا ہے کسی کو، بس یہ دکھانے کے لیے. دیکھیے جو بات ہم کہتے تھے ہم نے کہہ دیا کہ ہم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں وہ بھی بتا دیا. لیکن بس اتنا میں کہوں گا کہ جو حضرات اتہامات لگاتے ہیں ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کو یہ خیال نہیں کہ قیامت میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے بغیر تحقیق کے ایک انسان کے بارے میں یہ بات کیوں کہہ دی. فرقہ تو بہت بڑی بات ہے، ان کو سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ان کے انجام کے بخیر ہونے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر تحقیق کے وہ کوئی بات ایسی نہ فرمائیں. ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ ہی کو قیامت میں مشکل ہو جائے گی. اسلام دین ہے، یہ نہ ازم ہے نہ ریلیجن ہے. مذہب انسان بناتا ہے. ازم جیسے کمیونزم، جیسے سوشلزم، جیسے نیشنلزم، یہ جتنے بھی ازم ہیں یہ سب انسان بناتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اسلام دین ہے جو اللہ نے بنایا ہے. ازمس انسانوں نے بنائے. ازم کیسے بنے ہیں؟ اب تھوڑا سا آپ لوگ بھائی مجھ کو دوسروں کو بھی تو دیکھنا ہے، جو موضوع ہے اس کو تو دیکھنا ہی ہے. ازمس یا نظامہ زندگی انسانوں کے بنائے ہوئے یہ سب سکون و سکوت کے عالم میں نہیں بنائے گئے ہیں، ہیجانی کیفیت میں بنائے گئے ہیں. ہیجانی، بچوں سنو بیٹا، یہ سب میں تو مجلس بچوں کے لیے تو پڑھ ہی رہا ہوں اور کس کے لیے پڑھ رہا ہوں. وہ بوڑھوں والی مجلس ختم ہو گئی آدھی، اب جوانوں والی مجلس ہے. یہ سب ہیجانی کیفیتیں بنائے گئے ہیں، ہیجانی کیفیتیں بنائے گئے ہیں. سن لیجئے، کلیسا نے، چرچ نے جب یہ پابندی لگا دی کہ بائبل ہی خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ بائبل کی جس آیت کا جو انٹرپریشن ہم کریں وہی تم کو ماننا پڑے گا، اگر تم نے نہیں مانا تو تم عیسائیت کے دائرے سے نکال دیے جاؤ گے. ہم بائبل پڑھ کر یہ سمجھے ہیں کہ زمین چپٹی ہے، تم نے اگر یہ کہا کہ زمین گول ہے تو تم بے دین ہو گئے، اور بے دین ہو گئے تو تم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. بھائی کس کو تو بڑی مصیبت ہے، آپ غور کیجیے. بے دین ہو گئے تو تم کو رہنے کا، زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، تم کو تم کو مار دیا جائے گا. اور مارا بھی یوں نہیں جائے گا تمہیں کھڑا کیا جائے، بھی ہٹ کر دیا جائے، تلوار تمہارا سر کاٹ دیا جائے. جتنا ٹارچر تمہیں کیا جا سکتا ہے اتنا ٹارچر کیا جائے گا. ہر لمحے تم کو موت یاد آئے گی، اتنا ہم تم کو ستائیں گے. ہوشیار ہو جاؤ بچوں، جوانوں، اور جو ان کی گارجینس ہیں وہ بھی سن لیں. یہ سلسلہ کئی سو برس تک، 500 ایئرس تک یہ سلسلہ چلتا رہا، 500 برس تک. اس پیریڈ میں آزاد خیال سائنٹسٹ 3 لاکھ کی تعداد میں انتہائی سفاکیت کے ساتھ قتل کر دیے گئے. سمجھا؟ انتہائی سفاکیت کے ساتھ، یہ نہیں کہ سر کاٹ دیا، نہیں بھائی، جلا کے وہ کیا کیا ٹارچر کر کے ان کو بیچاروں کو مارا. 3 لاکھ. تو میں ناانصافی کی بات نہیں کر سکتا. ظلم عیسائیت نے نہیں کیا تھا، مذہب نے، دین نے، ریلیجن نے، اس مذہب کے ٹھیکیداروں نے کیا تھا. مذہبی ٹھیکیداروں نے، پادریز نے کیا تھا، فادرز نے کیا تھا. مگر جب ظلم انتہا کو پہنچ گیا تو پھر انسان مذہب میں اور مذہب کے نمائندوں میں فرق نہیں کر پاتا ہے. وہ چرچ کو اگر ختم کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا، پادریز کا جو طبقہ تھا اس کو ختم کر دیتے بہت اچھا ہوتا. مگر وہ یہ فرق نہ کر سکے
ان کا یہ پادری ٹکے ہوئے ہیں خدا کے سہارے پر، ان کا چلو خدائی کا انکار کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس لیے ریئیکشن کے طور پر خدا کی مخالفت میں اور خدا کے انکار کے لیے نظریے، تھیوریز گڑھی گئی ہیں جس میں کوئی جانوان نہیں ہے، مگر وہ گڑھی گئی۔ اور اس ظلم و ستم کے خلاف جو تحریک اٹھی وہ ہے سیکولرزم، لامذہبیت کی تحریک۔ تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ سیکولرزم ایک ریئیکشن ہے، ایک رد عمل ہے، اور ہیجان کے طور کے اوپر، رد عمل کے طور کے اوپر جب کسی تحریک کا فارمیشن ہوتا ہے تو اس میں بیلنس نہیں ہوتا، بیلنس نہیں ہوتا، آؤٹ آف بیلنس ہوتی ہے وہ۔ اس لیے سیکولرزم آؤٹ آف بیلنس ہو گیا۔ میں ان تمام گارجین سے کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ان سے تو صفائی کے ساتھ، وہ تو بیچارے بگڑیں گے نہیں میری بات پر، لیکن علماء حضرات سے ذرا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بگڑ نہ جائیں۔ لیکن اب میں ان کا بگڑنا دیکھوں یا اللہ کا بگڑنا دیکھوں بھائی، آئی ایم سوری۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کی خوشی کے لیے تھوڑے کہ آپ کو خوش کر دوں، میں آیا ہوں کہ اہل بیت مجھ سے خوش ہو جائیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح۔ میں جو ماڈرن ایجوکیشن کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کو ماڈرن ایجوکیشن دلائیے دلائیے دلائیے، پڑھائیے پڑھائیے پڑھائیے، جو پرے مغز کے برابر مجھ سے خدمت ہو سکتی ہے میں کر بھی رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ ایک طرف میں یہ کر رہا ہوں، دوسری طرف آپ اخباروں میں دیکھ رہے ہوں گے ادھر مغرب کی طرف سورج بھی ڈوب رہا ہے، اسلام بھی ڈوب رہا ہے۔ آپ نے برابر دیکھا ہوگا کہ ماڈرن ایجوکیشن کے جو اسکولز ہیں ان کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ان احمقوں کو بتا دیجئے، اسٹوپڈس کو، کہ یہ تم بمز کے ذریعے سے اسکولز اور کالجز کو نہیں اڑا رہے ہو، اپنے بیٹوں کو تو نہ صحیح مگر پوتوں اور پروتوں کو تم اسلام کے خلاف ریبیلین پر اور بغاوت پر ابھار رہے ہو۔ جیسے عیسائی فرق نہ کر سکے عیسائیت اور احمق پادریوں کے درمیان، ویسے تمہارے بچے بھی فرق نہیں کر پائیں گے۔ وہ کہیں گے اسلام وہ تھا کہ جس نے ہماری نسلوں کو پڑھنے نہیں دیا۔ اسلام سے باغی ہو جائیں گے، یاد رکھیے، اسلام سے باغی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر وہ شے اما ما ينفع الناس ويمكث في الارض، کوئی بھی شے صرف اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کے ذریعے سے لوگوں کی مشکلیں حل ہوتی رہیں، لوگوں کو نفع پہنچتا رہے۔ جب اس کی نفع رسانی ختم ہو جاتی ہے ہم اسے ختم کر دیتے ہیں۔